دوستو برٹش راج اور مکار انگریز جس عیاری اور مکاری سے ہندوستان میں داخل ہوئی اور لوٹ مار مچائی، اسی مکاری سے جاتے ہوئے چند ایسے مسائل چھوڑ گئی جو ہندوستان اور ہمسایہ ممالک کے لیے نقصان کا باعث بنی رہی، اور لاکھوں لوگ ان تنازعات کی بدولت موت کی بھینٹ چڑھے۔ جس طرح انگریزوں نے مسئلہ کشمیر کو چھوڑ کر انڈیا اور پاکستان کے درمیان دشمنی کی ایک لکیر کھینچ دی، اس طرح بدنام زمانہ معاہدے ڈیورنڈ لائن کے ذریعے نہ صرف پشتون قوم کو دو حصوں میں تقسیم کر کے ان کی طاقت ختم کر دی، بلکہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان تنازعات اور دشمنی کی دیوار کھڑی کر دی جو آج تک جاری ہے۔ دوستو اس بدنام معاہدے کی وجہ سے انگریز تو چلے گئے، لیکن پشتون قوم کو ایک دوسرے سے بدظن کرنے اور ایک دوسرے کے خلاف اٹھ کھڑا ہونے کا سبب دے گئی۔ آج افغانستان کی حکومت اور پشتون کہتے ہیں کہ صوبہ سرحد موجودہ خیبر پختونخوا ان کا ہے اور یہ ہم لے کر رہیں گے، جبکہ پاکستان اور خیبر پختونخوا کے عوام یہ کہتے ہیں کہ کنڑ اور جلال آباد کے حصے بھی ہمارے ہیں، اور اسی نظریات پشتون قوم کو ایک نہیں ہونے دیتے۔ معاہدہ ڈیورنڈ لائن پشتون قوم کی طاقت اور اتفاق پر ایک ایسا وار تھا جس نے انگریزوں کو اس فاتح قوم کو مغلوب کرنے اور ان پر اپنا تسلط قائم کرنے کا موقع فراہم کر دیا۔ اس معاہدے نے ایک طرف عظیم پشتون لیڈر اور جنگی جرنیل غازی امرا خان کی طاقت ختم کر دی، تو دوسری طرف پشتون قوم کو دو حصوں میں تقسیم کر کے ان کی طاقت بھی ختم کر دی، اور انگریز روسی حملے سے بھی محفوظ ہوئے۔ دوستو اس ویڈیو میں ہم معاہدہ ڈیورنڈ لائن کی مکمل تاریخ، افغان بادشاہ امیر عبدالرحمن کی نااہلی اور بزدلانہ اقدامات کی بدولت پشتون قوم کو تقسیم کرنے کی مکمل کہانی آپ سے شیئر کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ والے بیل کے آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ملتی رہے۔ دوستو 1880 میں دوسری اینگلو افغان وار جو کہ جنگ میون کے نام سے مشہور ہے، اس جنگ میں افغان پشتون اور مجاہدین نے بے مثال جرأت کا مظاہرہ کرتے ہوئے انگریزوں کو شکست پاش دی، اور افغان پٹھانوں نے اپنے وقت کے سپر پاور برطانیہ کو بغیر اسلحے اور جدید جنگی تربیت کے ذلت آمیز شکست سے دوچار کیا، اور مورخ یعقوب علی خوائی کے مطابق 25,000 انگریزوں میں صرف 25 افراد ہی زندہ بچ سکے تھے، اور یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے جنگ میں افغانوں جیسا حلیہ بنایا ہوا تھا اور پہچانے نہیں جا سکے تھے۔ اس جنگ کے بعد انگریزوں کو معلوم ہوا کہ افغانوں کو طاقت کے زور پر کبھی نہیں ہرایا جا سکتا، لہٰذا وہ اپنی مکرانہ سازشوں اور چالوں سے افغانوں کی طاقت کو توڑنے کی کوششیں کرنے لگے۔ دوسری افغان اینگلو وار میں فتح کے بعد افغانستان پر حکومت کا حق صرف افغان مجاہدین کا تھا، لیکن انگریزوں نے سازش کر کے امیر عبدالرحمن کو افغانستان کا بادشاہ بنایا جو کہ ایک نااہل اور ظالم شخص تھا۔ اس نے انگریزوں کے مشورے سے افغان مجاہدین اور ان کے سربراہان کو ایک ایک کر کے یا تو پھانسی دی یا پھر جلا وطن کر دیا، اور جب انگریزوں کو معلوم ہوا کہ اب امیر عبدالرحمن اکیلا ہو چکا ہے تو اس کے سامنے معاہدہ گن میک رکھ دیا، جس کی رو سے درہ بولان، کڑم، پیوار اور درہ خیبر انگریزوں کے ہاتھ میں رہیں گے۔ پشین اور سبی میں انگریز چاونی بنائیں گے۔ قندھار کو خود مختار علاقے کی حیثیت سے الگ حکمران کے تحت رکھا جائے گا، اور افغانستان انگریزوں کے علاوہ کسی اور سے تعلقات نہیں رکھے گا۔ دوستو امیر عبدالرحمن سے یہ ذلت آمیز شرائط منوانے اور معاہدہ گن میک پر دستخط کروانے سے ایک طرف افغانستان کے تعلقات روس سے ختم ہو گئے اور وہ اکیلا رہ گیا، اور دوسری طرف قندھار، درہ خیبر، پشین، درہ بولان، کڑم اور سبی کے علاقے چلے جانے پر افغانستان کی طاقت بھی ختم ہو گئی اور وہ انگریزوں کے رحم و کرم پر ہو گیا۔
اس کے بعد انگریزوں نے افغانستان میں خانہ جنگی کروائی اور امیر عبد الرحمن کو قبائل سے لڑا دیا، جس کی وجہ سے امیر عبد الرحمن اکیلا رہ گیا اور انگریزوں کو معلوم تھا کہ اب وہ اس سے اپنی مرضی کے مطابق مطالبات منوا سکتے ہیں۔ اس کے بعد انگریزوں نے اپنا تسلط اور فوجی طاقت مستحکم کرنے کے لیے 1892 میں کرم ایجنسی کی بنیاد رکھی اور افغانستان کی طرف فوج روانہ کر کے اسے زبردستی مجبور کیا کہ یا تو وہ انگریزوں کے مطالبات مانے یا پھر جنگ کے لیے تیار ہو جائے۔ امیر عبد الرحمن کو احساس ہوا کہ اب وہ نہ صرف اکیلا ہے بلکہ اس کی حکومت بھی انگریزوں کے رحم و کرم پر ہے، اس لیے اپنی حکومت بچانے کے لیے امیر عبد الرحمن نے پشتون قوم کی پیٹھ میں خنجر گھوم دیا اور انگریزوں کے مطالبات ماننے کے لیے تیار ہوا۔ تاریخ میں یہ مطالبات معاہدہ ڈیورنڈ لائن کے نام سے مشہور ہے۔ یہ معاہدہ 1895 میں افغانستان کے امیر عبد الرحمن اور برٹش راج کے درمیان ہوا، جس میں سر تیمور ڈیورنڈ نے امیر عبد الرحمن سے اپنے مطالبات منوائے، جو اسی مناسبت سے معاہدہ ڈیورنڈ لائن کے نام سے مشہور ہوئے۔ اس معاہدے کی روح سے امیر عبد الرحمن نے واہ خان، کافرستان، اسمار، لال پورہ، مہمند اور پیربل، جو کہ موجودہ پاکستان خیبر پختونخوا کے علاقے تھے اور اس وقت غازی عمرہ خان کے زیر تسلط تھے، انہیں افغانستان میں شامل کیا اور انگریزوں نے افغانستان کے علاقے چمن، چاغی، بلند خیل، کرم، افریدی، باجوڑ، سوات، بنیر، دیر، چلاس اور چترال کے علاقے اپنے قبضے میں کر لیے اور یوں انگریزوں نے دوسرے اینگلو افغان وار میں عبرتناک شکست کا بدلہ پشتون قوم سے معاہدہ ڈیورنڈ لائن کی صورت میں لے لیا۔ یہ معاہدہ پشتون قوم کے لیے تباہی اور بربادی کا اعلان تھا اور ایک طرف جہاں پشتون قوم دو حصوں میں بٹ گئی، وہاں افغانستان اور غازی عمرہ خان کی ریاست بھی کمزور پڑ گئی اور 1895 میں انگریزوں نے روس کے تعلقات ختم کرا کے خود کو روسی حملے سے محفوظ کر لیا اور غازی عمرہ خان پر حملہ کر کے اس کی ریاست کا خاتمہ کر کے پورے پختونستان پر قبضہ کر لیا اور 1895 میں ملاکن ایجنسی کی بنیاد رکھی۔ تو دوسری طرف امیر عبد الرحمن نے اپنی حکومت بچانے کے لیے نہ صرف افغانستان کے ٹکڑے کر دیے بلکہ روس کے ساتھ تعلقات ختم کر کے خود کو انگریزوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا اور دوسرے افغان اینگلو وار کے مجاہدین کی جانثاری اور پشتون قوم کی بہادری اور فتح کو معاہدہ ڈیورنڈ لائن کی صورت میں شکست میں بدل دیا۔ دوستوں، معاہدہ ڈیورنڈ لائن کے مہلک اور گناؤنے اثرات آج تک محسوس کیے جا سکتے ہیں۔ ایک طرف افغانستان اور پاکستان کے تعلقات اس معاہدے کی وجہ سے کشیدہ چلے آ رہے ہیں، تو دوسری طرف پشتون قوم کو تقسیم کرنے کی بدولت آپس کی رنجش اور رقابت آج تک برقرار ہے۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ یہ تاریخی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آ گئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آ گئی تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے اور ساتھ والے بیل کے آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ اس چینل کی عظیم پٹھان شخصیات سیریز کی ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچتی رہے۔